بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایرک یوری پریگو نامی یہ فوجی ملک اسٹونیا کی فوج کا ایک سپاہی ہے۔ ایرک آج اپنی فوج کے دستے کے ساتھ ٹریننگ کرنے اس جنگل کے پاس آیا ہوا تھا۔ ٹریننگ کے لیے جنگی حالات پیدا کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کئی دنوں تک ایرک اور اس کے ساتھی فوجیوں نے اسی علاقے میں ہی رہنا تھا۔ ایرک کو اچانک باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی، اور چونکہ اس جگہ کسی بھی طرح کے انتظامات نہیں تھے، اس وجہ سے جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں ہی جانا ایک واحد آپشن تھا۔ ایرک اب جھاڑیوں کے پیچھے آ چکا تھا، لیکن اچانک اس کو ایک عجیب و غریب آواز سننے کو ملی۔ اس نے بعد میں بتایا کہ پہلے تو مجھے یوں لگا جیسے یہ کوئی انسانی بچے کی یا پھر بلی کے بچے کی رونے کی آواز ہے۔ اس وجہ سے وہ اس آواز کی سمت میں چل پڑا تاکہ دیکھا جا سکے کہ آخر یہ آواز ہے کس کی۔ جب ایرک نے اس جانور کو دیکھا جو کہ شور کر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ شاید کوئی کتا ہے، مگر چند ہی ساعتوں میں ایرک کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ ایک ہرن کا بچہ ہے۔ یہ ہرن اس کی طرف دیکھ کر ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے یہ بے زبان ایرک کو کچھ کہنا سمجھانا چاہ رہا ہو۔ ہرن کا یہ بچہ جنگل کی اس جگہ مکمل طور پر اکیلا تھا، جس وجہ سے ایرک کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ بن ماں کے ہونا ممکن نہیں تھا۔ ایرک اس معصوم ہرن کے بچے کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایرک سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہرن کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے تو مجھ سے ڈر کر بھاگنے پر اس کی اپنی ماں سے ملنے کے امکانات زیادہ نہیں بلکہ مزید کم ہی ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی ہوا نہیں۔ یہ ہرن کا بچہ اس فوجی کے پاس بغیر ڈرے آتا چلا گیا، اور آخرکار اپنا ناک اس فوجی کے گردن کے ساتھ لگانے لگا۔ ایرک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہرن اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اس ہرن نے اس کے بعد اس فوجی کو کاندھے کے قریب سے سونگنا شروع کر دیا، جسے ناظرین اس وقت سکرین پر دیکھی جا سکنے والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایرک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بے زبان کی زبان کو کیسے سمجھے، کیونکہ وہ ایک عام سا سپاہی تھا۔ اس نے اس ہرن کے بچے کو وہیں پر ہی چھوڑا اور واپس اپنی یونٹ میں مقامی جانوروں کے ہسپتال میں کال کرنے کی غرض سے آ گیا۔ وہاں اس نے ویٹنری آفس میں کال کی اور ان سے اس بے زبان کی زبان سمجھانے کا کہا۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اگر ہو سکے تو وہ اس بچے کے پاس چلا جائے، اور اگر ممکن ہو تو وہ اپنے ساتھ دودھ کی ایک بوتل بھی لیتا جائے، کیونکہ یہ ہرن کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے، اور اس کے ان اشاروں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شدید بھوک لگی ہے۔ اس فوجی کے پاس دودھ تو نہ تھا، لیکن یہ فوجی اس ہرن کے بچے کے پاس جا کر اس کو اپنی نظر میں رکھنے لگا تاکہ کم از کم اس کو کسی درندے سے تو بچایا جا سکے۔ رات ہوئی اور اچانک ان کو جنگل کے سناٹے میں ایک ہرن کی آواز آئی، جو کہ عام طور پر ان کو اس علاقے میں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ اگلی ہی صبح ایرک پھر سے اسی جگہ گیا جس جگہ یہ ہرن کا بچہ بیٹھا تھا، اور اسے یہ دیکھ کر حیرت نہ ہوئی کہ ہرن کا بچہ اس جگہ سے جا چکا تھا۔ اس فوجی کو پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی درندہ اس معصوم کو اپنا نوالا تو نہیں بنا گیا۔ اس وجہ سے ایرک زمین پر نشانات دیکھنے لگا، اور اسے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ جنگل کی مٹی میں ایک بڑے ہرن کے قدموں کے نشانات موجود تھے۔ ایرک کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ رات کو آنے والی ہرن کی آوازیں یقیناً اس ہرن کی ماں کی ہی ہوئی ہوں گی، اور اسی وجہ سے یہ ہرن بھی یہاں سے غائب ہے۔ ایرک کو اب اس بات کا اطمینان تھا کہ یہ ہرن کا بچہ اپنی بچھڑی ماں سے مل چکا ہے، اور وہی اس کو ساتھ لے گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ لڑکا اپنی جان پر کھیل کر اس ہرن کے بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور شاید آج تک کی یہ سب سے بڑی جانوروں کی مدد کرنے کے لیے کسی انسان کی طرف سے کی جانے والی کوشش ہے۔ ناظرین محترم، جب بھی کوئی ایسی کہانی منظر عام پر آتی ہے جس میں ایک انسان کو ایک بے زبان جانور کی مدد کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، تو ہر انسان انسان ہونے پر فخر کرتا ہے۔ اکثر اوقات انسان دوسرے انسان کی جان کی ہی پرواہ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی انسان کو کسی جانور کے لیے ایسے دیکھا جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا میں جیسے انسان ہمارے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی جانور بھی اسی دنیا کا ہی حصہ ہیں۔ اور جب اس لڑکے نے ایک ہرن کے بچے کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی جان اس بچے کی جان بچانے کے لیے داؤ پر لگا دی۔ اس لڑکے کا نام بلال تھا، اور اس کی عمر 18 سال سے تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ بلال نے اس بیچارے ہرن کے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اس بات کی پرواہ نہ کی کہ دریا میں طغیانی آ چکی ہے۔ اس نے اپنے سر کے اوپر پانی سے ہاتھ باہر نکال کر اس ہرن کو اٹھائے رکھا تاکہ وہ کہیں پانی میں ڈوب نہ جائے۔
جب بلال اس ہرن کے بچے کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو پاس کھڑے کچھ لوگوں نے بھی یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے بعد میں بتایا کہ بلال کو دیکھ کر ہم سب کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ شاید وہ زندہ نہ بچ سکے، کیونکہ یہ دریا بہت ہی زیادہ تیز ہو چکا تھا، اور جس جگہ اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی وہ اس سے کافی آگے پانی کے زور کی وجہ سے آ چکا تھا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد آخرکار بلال دریا کے دوسرے کنارے تک خیر و عافیت سے پہنچ گیا، اور سب سے بہترین بات تب ہوئی جب بلال اس ہرن کے بچے کو لے کر دریا کے کنارے گیا، اور تب وہ اس ہرن کے بچے کو قید بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس بچے کو قید نہ کیا اور اس کو واپس اس کے خاندان کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا۔ بلال کے اس زبردست کام کو دیکھ کر ہر شخص نے اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہرن کا بچہ اپنے خاندان سے بچھڑ گیا تھا کیونکہ اس علاقے میں بہت ہی بڑے پیمانے پر بارش ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے نوخالی نامی علاقے میں پیش آیا جہاں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر بارشیں ہوتی ہیں، اور کئی دنوں سے بارشیں اس علاقے میں تب بھی جاری تھیں، اور یہ ہرن تیز پانی کے بہاؤ کو برداشت نہ کر پایا اور اس دریا تک پہنچ گیا۔ اس سارے واقعے کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے وائلڈ لائف فوٹوگرافر حسیب الوہاب بھی اس جگہ موجود تھا۔ نوخالی نامی اس علاقے میں کافی تعداد میں ہرن رہتے ہیں، اور بارشوں کے موسم میں بہت سے ہرن سیلاب کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مقامی لوگ ان کی جان بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جس حد تک ان ہرنوں کی جان بچانے کے لیے بلال گیا تھا اس حد تک شاید ہی کوئی شخص ان ہرنوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ حسیب الوہاب نے بتایا کہ بلال کی بہادری کی ہم سب داد دیتے ہیں، کیونکہ دریا میں بے حد طغیانی تھی اور پانی اتنا اوپر آیا ہوا تھا کہ ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید بلال ڈوب جائے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، حسیب الوہاب نے بتایا کہ میرا ایک دوست جو یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا وہ بلال کی جان بچانے کے لیے پانی میں کودنے ہی والا تھا، لیکن بلال کافی ماہر تیراک نکلا اور دریا کے کنارے تک دریا کے تیز بہاؤ کے باوجود بھی پہنچ گیا۔ ہر شخص نے نہ صرف اس کی تعریف کی بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس سارے واقعے کو 5-7 لوگوں نے ہی دیکھا، لیکن جس نے بھی یہ سب دیکھا اس کو یہ سب دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور اس ہرن کی قسمت پر بے حد ناز بھی ہوا، کیونکہ اس نڈر لڑکے نے یقینی موت سے جان بچائی تھی، اور اس کے والدین کو بھی اس بچے پر بہت ناز ہوا ہوگا۔ اور یہ بات بھی کہنا غلط نہ ہوگی کہ اس ہرن کا خاندان بھی اس انسان کی بہادری پر خوش ہوا ہوگا، اور یہ بات بھی خوش قسمتی سے کم نہیں ہے کہ حسیب الوہاب نامی یہ فوٹوگرافر بھی وہاں پر اس کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے موجود تھا، اور درست وقت پر درست بندہ یعنی بلال بھی وہاں پر موجود تھا۔ بلال کی جان اور ہرن کی جان بھی بچ گئی، اور ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ واقعہ دیکھنے کے لیے حسیب الوہاب نے بھی تصاویر لے لیں، اور یوں یہ واقعہ ایک بہترین موڑ پر آ کر ختم ہو گیا۔ ناظرین محترم، ایسی ہی ایک اور ویڈیو بھی ہم نے گزشتہ دنوں آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جس نے طوفان سے ہرن کے بچوں کو بچایا تھا۔ اگر آپ نے وہ زبردست ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔